الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 25 ستمبر 21 ربیع الاول۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف کیسے، تکفرون انکار کرتے ہو تم، بھی ساتھ اللہ اللہ، و اور کنتم تھے تم، امواتن مردے، فا پس یتو احیا زندہ کیا اس نے، کم تم کو، ثم پھر یمیتکم مارے گا تم کو، ثم پھر یحیی وہ زندہ کرے گا، کم تم کو، ثم پھر الی طرف ہی اس کے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ہوا وہی ہے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لا واسطے، کم تمہارے، ما جو، فی میں، الارض زمین ہے، جمیعاً تمام کا تمام، ثم پھر، استوى قصد فرمایا، الی طرف، السماء آسمان کے، فا پس، سوا ٹھیک بنایا، ہن ان کو، سبع سات، سماوات آسمان، و اور، ہوا وہ، بھی ساتھ، یکو کلی ہر، شیئن
چیز یا شے، علیم جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا یعنی قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اس کو یاد رکھنے، سمجھنے اور اس کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر کی کتاب نکال لیں۔ صفحہ نمبر 93۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے حالانکہ تم مردہ تھے؟ اس نے تمہیں جلایا پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ ترجمہ کنز عرفان۔ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ توحید و نبوت کے دلائل اور کفر و ایمان کی جزا و سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص و عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے۔
یا بے جان جسم تھے، پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا قیامت کی، پھر تم حساب کتاب اور جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے۔ اس آیت میں غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ ہم بھی کچھ نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کسی طرح ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا یعنی قصد فرمایا، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ترجمہ کنز عرفان۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا۔ تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانیں، کھیتی، سمندر وغیرہ ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی و دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے
کوئی ممانت نہ ہو تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالی کا انکار کر سکتے ہو؟ ایک اہم قاعدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالی نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح و حلال ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالی کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بڑی مخلوق کا پیدا کرنا، ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور مستور نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے غلط و باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالی قدرت و علم والا ہے اور جسم حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو موت کے بعد زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کریم کے صدقے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ترغیب دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔